واٹس ایپ کی نئی پالیسیز کے بارے میں یقیناً آپ لوگ جانتے ہوں گے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ واٹس ایپ اب آنے والے دنوں میں آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ کیا کھیل کھیل سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اس کے اوپر بات نہیں کریں گے کہ واٹس ایپ آپ کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے، لیکن بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ واٹس ایپ کو یوز کرتے وقت اگر ہماری کسی بھی قسم کی انفارمیشن لیک ہو سکتی ہے، یا اس کو واٹس ایپ اگر اس کو یوز کرے تو اس کا ہمیں ایز اے پروفیشنل اور ایز اے انڈیویجول ہماری زندگی کے اوپر کیا فرق پڑے گا۔ میرے پاس کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو پسند ہے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو اسی طریقے سے انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ واٹس ایپ ہماری زندگی کا ایک بہت اہم جز بن چکا تھا، اور واٹس ایپ کے ذریعے سے ہم بہت زیادہ میسیجز اور بہت زیادہ اپنے ضروری کام جو ہے وہ کرتے تھے۔ بہت زیادہ لوگ تو اس کو ایز اے بزنس کے طور پر لے کے چلتے تھے، ان کا سارے کا سارا بزنس واٹس ایپ کے اوپر چلتا تھا، اور واٹس ایپ دوسرے کاموں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خواہ وہ ویڈیو کالز ہوں، آڈیو کالز ہوں، یا پھر وائس نوٹس کی صورت میں آپ واٹس ایپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اب بات یہاں پر آ کر بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے کہ واٹس ایپ کو ترک کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ کیا جائے یا نہیں، کیونکہ واٹس ایپ انتظامیہ کی جانب سے ایک بہت ہی خطرناک ترین اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا ڈیٹا یوز کرنے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ کریں گے، اور انہوں نے اس کو کلیئر کٹ کہہ دیا ہے، اور فیس بک یا انسٹاگرام کے ساتھ آپ کا ڈیٹا شیئر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے دو اسپیکٹس ہیں، آپ انڈیویجول طور پر بھی سوچ سکتے ہیں، آپ پروفیشنل طور پر بھی سوچ سکتے ہیں۔ میں آپ کو پروفیشنلی سب سے پہلے بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ کسی بھی فرم کے اندر کام کرتے ہیں، یا اگر آپ کسی بھی کمپنی میں کام کرتے ہیں، تو آپ ایز اے پروفیشنل وہاں پر ایک ان کے ورکر ہوں گے، اور ان کی انفارمیشن آپ کے پاس ہوگی، اور ہر کمپنی کے اپنے راز ہوتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی مثال میں پاکستان گورنمنٹ کی دے دیتا ہوں کہ گورنمنٹ کے اندر بھی واٹس ایپ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ہر کام کے لیے، کیونکہ بہت آسان ایپ ہے، اور آپ اس کے اوپر پڑھتے ہوں گے اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ۔ اس کا بیسیکلی مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کال، آڈیو کال، آپ کے میسیجز جو ہیں وہ کوئی بھی دوسرا بندہ نہیں پڑھ سکتا، سوائے اس کے کہ آپ نے جس کو بھیجے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی شخص آپ کے میسیجز نہیں پڑھ سکتا۔ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ والی پالیسی ابھی بھی ہے، آپ کے وائس کالز، آپ کی ویڈیو کالز، آپ کے وائس نوٹس، آپ کے میسیجز، ابھی بھی کوئی دوسرا شخص اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ کہ واٹس ایپ کا آج سے پہلے کچھ یہی کہنا تھا کہ واٹس ایپ کے پاس بھی ایک کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کے ڈیٹا کے ساتھ کھیل سکیں یا وہ اس کو پڑھ سکے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اور ایسا کرنا ان کے ڈی این اے میں شامل ہے۔ وہ سو کولڈ بات ہو گئی ہے کہ اب وہ ایسا نہیں کر رہے، اب وہ اپنی منمانی کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ واٹس ایپ جو ہے وہ بہت زیادہ فیمس ہو چکی ہوئی ہے، اور واٹس ایپ کے جو اسٹیٹس ہیں وہ تھوڑے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک رپورٹ کے مطابق 31 دسمبر 2019 کو واٹس ایپ صارفین نے 1.40 ارب ویڈیو اور آڈیو کالز کی، اور یہی حساب فیس بک اور انسٹاگرام کے اوپر بھی رہا کہ فیس بک اور انسٹاگرام کے اوپر ویڈیو کی لائیو سٹریمنگ اور براڈ کاسٹ کے اندر 5.5 کروڑ لوگوں نے حصہ لیا۔ اور مزید رپورٹ بتاتی ہے کہ 100 ارب کے قریب پیغامات بھیجے گئے، جن میں سے 12 ارب تصاویر تھیں۔ 2020 کا ڈیٹا ابھی تک ریلیز نہیں کیا گیا، لیکن ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈیٹا بھی 2019 کے مقابلے میں 50% تک زیادہ ہوگا۔ اگر بات کر لیں کہ سب سے زیادہ جو میسیجز ہیں وہ کس ملک کی طرف سے کیے گئے، تو بھارت میں اس کا نمبر آتا ہے دوستو۔ انڈیا کے اندر کیے گئے میسیجز کی تعداد 20 ارب کے قریب تھی، جو انڈیا کے ذریعے سے واٹس ایپ صارفین نے ایک دوسرے کو پیغامات بھیجے۔ دنیا کے اندر واٹس ایپ کو یوز کرنے والوں کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے۔ 2018 میں ہونے والی فیس بک کانفرنس کے اندر یہ بتایا گیا کہ واٹس ایپ کو یوز کرتے ہوئے روز 65 ارب پیغامات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے جاتے ہیں، اور روز 2 ارب منٹس کی ویڈیو اور آڈیو کالز کی جاتی ہیں۔ لوگوں نے بڑی تیزی سے فیس بک اور انسٹاگرام سے موو کرنا شروع کر دیا واٹس ایپ کی طرف۔ بیسیکلی وجہ یہی ہے کہ واٹس ایپ کو اتنا زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور واٹس ایپ چاہ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جائے۔ شروع میں اس کے ایڈ چلنے کی بات ہوئی، وہ اس سے بھی کوئی اتنی خاص پرابلم نہیں ہو سکتی، لیکن جو یہ ڈیٹا لیکیج کی بات ہے یا ڈیٹا پروٹیکشن کی بات ہے، جہاں پر پرائیویسی آپ کمپرومائز کوئی بندہ نہیں کرنا چاہتا اپنی، سو اس کے اوپر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر اگر کہیں پہ بھی وہ میسیجز کرتے ہیں، کوئی 100 پرائیویٹ بات ہوتی ہے،
اداروں کے درمیان میں، اور وہ اگر وہ ایک دوسرے کو بیچتے ہیں تو واٹس ایپ اگر یہاں پر گیم کھیلنا چاہے تو وہ کھیل سکتا ہے، وہ اس چیز کو اٹھائے گا، کسی کو ملک کو بیچ دے گا، تو اس کے ذریعے سے واٹس ایپ کا تو فائدہ ہوگا، لیکن آپ کے جو راز ہیں ان کے اوپر ان کے ساتھ کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ تو اب گورنمنٹ بھی یہ سوچنی شروع کر دی ہے گورنمنٹ نے کہ اب جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اس سے پہلے بھی واٹس ایپ آپ کو بتائے بغیر ہمارا ڈیٹا یوز کرتا رہا ہے، لیکن اب جب کہ اس نے کھلے عام اس بات کا اعلان کر رہی ہے تو اس بات کی تشویش زیادہ بڑھ چکی ہے کہ آپ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ سو ایز اے پروفیشنل آپ کو اس کے لیے محتاط رہنا پڑے گا، اور گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ واٹس ایپ اور فیس بک کی طرز کی ڈفرینٹ ایپس ہم کو بنانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے جو راز ہیں وہ ہمارے ملک میں ہی رہیں۔ اس کے بھی بات چل رہی ہے۔ دوسرا اسپیکٹ اس کا آتا ہے کہ انڈیویجول لیول پہ آپ اگر اپنے نجی معاملات میں اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا افیکٹ کیا ہوگا آپ کی زندگی پہ۔ تو اکارڈنگ ٹو مائی اوپینین، میری نالج کے مطابق یہ ایبسولوٹ بات نہیں ہے کہ میں اپنی نالج کے مطابق کروں کہ اگر آپ انفرادی طور کے اوپر اگر آپ واٹس ایپ کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیف اینڈ ساؤنڈ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے اس کے اندر کوئی اتنے ملک کے ایٹم کے راستہ ہوں گے نہیں۔ سو ہم اپنی گفتگو کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کو پروفیشنلی استعمال کرنے کے بارے میں اگر آپ سوچ رہے ہیں تو آپ کو یہ ذہن رکھنا پڑے گا کہ اب آپ کو محتاط رہنا ہے، کون سی بات کرنی ہے کون سی بات نہیں کرنی، کیونکہ اب جو وہ اپڈیٹس اس طرح کی آ چکی ہیں کہ آپ کو رسک نہیں لینا ہے اس کے اوپر، اور اسپیشلی وہ لوگ جو واٹس ایپ بیسس سے استعمال کرتے ہیں ان کا تو ڈاٹا پہلے بہت زیادہ استعمال ہوتا رہا ہے، اور اب باقی واٹس ایپ یوزر کے اوپر بھی یہ بات عائد کر دی گئی ہے کہ 8 فروری تک آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے واٹس ایپ کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا۔ اب آخر میں بات آتی ہے کہ واٹس ایپ کوئی اپڈیٹ دینے سے کیا فائدہ ہوگا۔ واٹس ایپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ واٹس ایپ کی طرف سے کوئی بھی ایڈمنسٹریشن، کوئی بھی واٹس ایپ کوئی بھی ڈاٹا واٹس ایپ جو اپنا استعمال کرتا ہے کسی دوسرے کو دیتا ہے، کسی کمپنی کو بیچتا ہے، تو اس کے پاس جو ہے وہ اگر اس کو کہیں پہ بلایا جاتا ہے اس کی ایڈمنسٹریشن کو، اس سے سوالات کیے جاتے ہیں کہ آپ نے ڈاٹا کیوں دیا، تو ان کے پاس ایک بہت ہی جینوئن ریزن ہوگی کہ ہم نے اپنے یوزر سے یہ آلریڈی یہ اپڈیٹ جو ہے وہ یس کروا چکے ہیں، یوزرس خود ہی اس کے اوپر ایگریڈ کر چکے ہیں کہ ہم اپنا ڈاٹا دینے کو تیار ہیں، آؤ ہمیں لوٹ لو۔ سو جب پہلے یہ ہم لوگ کام کر دیں گے تو واٹس ایپ کے پاس ایک بہت سالڈ ریزن ہو سکے گی، تو وہ ایک پروٹیکشن اس کو مل سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ زکربرگ جو فیس بک کے بانی ہیں اور واٹس ایپ کے بھی بانی ہیں، 2014 کے اندر فیس بک نے جو واٹس ایپ کو خرید لیا تھا، اور اب زکربرگ ہی جو ہے وہ اس کے مالک ہیں۔ تو مارک زکربرگ کو بھی آج سے کچھ سال پہلے امریکی سینٹ میں بلایا گیا تھا، فیس بک کے بارے میں سوالات کیے گئے تھے، اور وہ بہت سے سوالات کے جوابات دینے سے قاصر رہے تھے۔ سوالات یہی تھے کہ انہوں نے فیس بک کے ذریعے سے کوئی ڈاٹا لیک ہوا تھا اور اس کے اوپر انہوں نے کوشچنس کیے تھے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن اب ان کے پاس بہت ہی کمال جواب ہوگا کہ اب تو یوزرس خود اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہیں، یوزرس نے خود اس کے اوپر ایگری کیا ہے۔ اس دفعہ آپ اور میں اس کے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ اب ہم لوگوں نے خود ہی اگر اس کو یس کر دیتے ہیں تو ہم اس کے اندر خود شریک ہو جائیں گے، واٹس ایپ کا کوئی بھی اس کے اندر جو ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوگا۔ تو واٹس ایپ بزنس والے بھی محتاط رہیں، واٹس ایپ دوسرے نارمل یوزر بھی محتاط رہیں، تب تک ہمیں جو ہے وہ ویٹ کرنا پڑے گا جب تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نئی پالیسی نہیں آتی، کوئی نئی اپڈیٹ، کوئی نئی ایپ نہیں ڈیولپ ہو جاتی۔ اور اگر آپ کو زیادہ کوئی پرابلم ہے تو آپ کسی دوسری ایپ کے اوپر بھی کسی دوسری ایپ پہ بھی موو کر سکتے ہیں، جو آج کل سگنل اور ٹیلی گرام کے نام سے بہت زیادہ باتیں چل رہی ہیں۔ سو یہ تھوڑی سی میری نالج، میرا جو ویو تھا اباؤٹ واٹس ایپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔